الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل، آپ کے ازواج، آپ کی ذریات اور آپ کے اصحاب اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں قیامت تک۔ حضرات گرامی، 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی اہم معجزہ کہ کم مدت میں دنیا کا سب سے لمبا، سب سے نرالا، سب سے حکمت آمیز سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ آج تک سواریاں جن کی تیزی پر انسانیت فخر کرتی ہے، وہ اس سواری کی تیزی کو تصور بھی نہیں کر سکتی جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ لے گئی۔ تو یہی ہے معجزہ۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ جو بابرکت ہے اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس پہ ناپاک صہیونیوں، ظالموں، یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ ان کے ناپاک پنجے سے جلد مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصیٰ ہے۔ وہاں آپ نے براق کو باندھا اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے تھے اس دنیا میں وہ سب وہاں موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سید المرسلین والانبیاء ہیں، آپ کی سرداری مسلم ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور وہاں جو ہے سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے آگے سفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معراج میں جو 3 باتیں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، وہ یہ کہ نماز جو ہے فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اس میں وہ تفصیل ہے کہ پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اور نبیوں نے جو ہے اس ہوتے ہوتے 5 پر آ کر نماز فرض رہی، اور یہ نماز گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں براہ راست وہاں سے فرض کی گئی ہے۔ اسی سے کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو گویا مومن کی معراج ہے۔ اس لیے کہ معراج کی 2 باتیں خاص ہیں، ایک اللہ سے قربت اور دوسرے اللہ سے ہم کلامی۔ تو نماز میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے قربت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ قربت کیا ہوگی؟ وہ آیت کریمہ کہ سجدہ کیجئے قرب حاصل کیجئے، جتنے سجدے کریں گے اتنے ہی زیادہ اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی واسطے بڑے سے بڑا ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نماز کے آخری مقام پہ ہوں، چونکہ وہ مقامات اتنے وسیع، اتنے زیادہ ہیں کہ اپنی ہمت کے بقدر طے کرتا جائے۔ دوسرے، اللہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میری تعریف کی میرے بندے نے۔ تو یہ ہم کلامی ہے، سرگوشی ہے۔ تو یہ 2 باتیں معراج میں پائی جاتی ہیں، وہی بات نماز میں پائی جاتی ہے۔ تو مومن کے بقدر اور اس کے مرتبے کے بقدر گویا اس کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ دوسری بات، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اس وقت نازل ہوئی جس کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری بات، امت کے مغفرت کا وعدہ۔ تو یہ 3 تحفے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب سے سفر معراج میں لے کر آئے، اور آپ نے وہ سب کچھ دیکھا جو آپ نے دیکھا۔ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، بے شمار واقعات احادیث میں آتے ہیں۔
اس معراج پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ جسم کے ساتھ آپ کی معراج ہوئی ہے۔ جب کافروں نے سنا تو جھٹلانا شروع کیا، ابو بکر نے سنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ معراج کیا چیز ہے؟ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ معراج میں بے شمار درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے، حکمتیں ہیں اور اس سے میں سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا حقیقتیں ہیں۔ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے بے شمار برکت رکھی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم رہنما ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کی جھلکیاں اور اس کی سرخیاں بتائی گئیں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ اخلاقی اور معاشرتی امور میں جو قرآن رہنمائی کرتا ہے اس میں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ مشرکوں کی بحثیں جو اپنی ساتھیوں سے ہوتی ہے، اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت ابلیس نے جو اللہ سے مکالمہ کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو نقل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربانی ہدایات دی گئی کہ ذرہ برابر کسی معاملے میں مشرکوں کی طرف آپ میلان نہ ہو، حق پہ قائم رہیں، مشرکوں کی تجویزوں سے، ان کی رائے سے اور ان کے ہر بات سے گریز کریں، ان کی طرف ہرگز رجوع نہ کریں، اور جب ان سے بحث ہو تو بہترین انداز میں ان سے بحث کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کائنات کی نشانیاں ذکر کی گئیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے کہ فرعون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں پیش کیں، اور پھر جو فرعون کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے تو آدمی دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دجال اصل تو وہ ہے جو آخر میں آئے گا، اور دجال کی صفات اور اس کے نمائندے کسی نہ کسی شکل میں دجل ہے، فریب ہے، مکر ہے، دھوکہ ہے۔ ان شکلوں میں جو ہے دجال کی صفات ہر دور میں موجود رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دجال سے اس طرح پناہ چاہتے تھے کہ اللہ جیسا کہ جہنم کے عذاب سے۔ تو سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور یاد رکھیے سورہ کہف میں ان نوجوانوں کی کہانی ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے آ کر جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے راہ اختیار کی، تنہائی کی، اور جا کر چند نوجوان اکٹھا ہوئے، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں نیند طاری کر دی، 300 سال تک سوتے رہے، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور زندہ کیا۔ پھر وہ معجزہ اور سارے وہ کرامتیں پیش آئیں جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے، ظالم سے ظالم بدترین لوگوں کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے غیرت کو للکارنا چاہیے، حمیت کو للکارنا چاہیے، اور ثابت قدم رہ کے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں بنیادی طور پہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مقابلہ باقاعدہ ہوتا ہے، کہ ایک تو دولت کا، ایک دین کا، ایک علم کا، ایک طاقت کا۔ تو دین کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ ان نوجوانوں کو آزمایا گیا کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے اور چیزوں کی پیروی کرو، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔
دولت کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی تھے اور ان کے پاس مال ایک کے پاس تھا، ایک شخص جو ہے آخرت کے دن کا انکار کرتا تھا، ان کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ ایماندار کی کامیابی ہوئی اور اس کی ناکامی ہوئی۔ علم کا تذکرہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے مابین کیا گیا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی پیروی کی، ان کی بات مانی، اور اگرچہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر بھی انہوں نے پیروی کی، لیکن ٹوکا۔ شریعت کی یہ خوبی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی شخص ہو لیکن شریعت کا حکم وہ دیکھے کہ اس کے خلاف ہے، ٹوکنا، نکیر کرنا، یہ دین کی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو 3 واقعات میں ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہاں تمہارا ساتھ نہیں رہے گا۔ اس سے آداب ہیں اداروں کے، یونیورسٹیوں کے، اسٹوڈنٹس کے اور پروفیسران کے، طلباء کے اور اساتذہ کے کہ کیا ربط ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے یہ علم کی بات ہے، اور اس کے بعد جو مزید اس سلسلے میں جو چیز ہے وہ طاقت، وہ جو ہے طاقت جو ہے کا مظاہرہ جو ہے اس وقت کے مشہور شخص ذوالقرنین، تو ذوالقرنین نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ 4 چیزوں کو خاص طور پہ سورہ کہف میں ذکر کیا گیا، اور طاقت کا مظاہرہ کہ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک مضبوط ترین ایسی دیوار جو آج کے دور کے لحاظ سے بھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، سائنٹیفک، یعنی کس طرح پیتل، تانبا، لوہا، پتھر اس کو ملا کر اور وہ دیوار تیار کی گئی۔ آج تک یاجوج ماجوج اس سے رکے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق